على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين. جیسا کہ ہماری جو کلاسز جو چل رہی ہے قصص الانبیاء کی، اس میں کئی انبیاء کے قصے ہمارے پاس ہو چکے ہیں. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد شیس علیہ السلام کا، اس کے بعد ادریس علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام. آج جو قصہ ہوگا انشاءاللہ ہمارا لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا. سب سے پہلے لوط علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیے، جیسے کہ بابل میں تھے ابراہیم علیہ السلام، عراق کا ایک شہر بابل میں تھے ابراہیم علیہ السلام. وہاں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دے. تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون تھے؟ لوط علیہ السلام. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام ایک ہی زمانے کے تھے. تو لوط علیہ السلام، ان کا قصہ ہم معلوم کریں گے. سب سے پہلے لوط علیہ السلام کون ہی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی ہیں، ہاران. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہاران، ان کے بیٹے ہیں لوط علیہ السلام. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے کون ہیں؟ لوط علیہ السلام. اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر جو نا سب سے پہلے ایمان لائے تھے. جیسے کہ بعض علماء نے ذکر کرتے ہیں کہ جو نا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے کون تھے؟ لوط علیہ السلام تھے. اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ایک ہی گاؤں میں تھے، بابل میں تھے. معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کیے گئے، سب کچھ کیے گئے، نعوذ باللہ. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، عراق سے نکل گئے. کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ میں لوط علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام دونوں جو ہے نا بابل شہر سے نکل جاتے ہیں. بیچ میں ایک قریہ ملتا ہے، اس قریے کے نام کیا ہے؟ سدوم. قریے سدوم، سین دال واو میم، سدوم. ایک پورے گاؤں کا نام سمجھیے کہ سدوم. اس گاؤں میں جو نا 7 قریے تھے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام بابل شہر سے نکل کر جو نا آ رہے تھے، تو ایک بڑا قریہ ملا، اس سدوم کے نام سے مشہور تھا. اس میں 7 قریے تھے. تو وہاں لوط علیہ السلام جو نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. وہاں لوط علیہ السلام جو نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. اچھا، لوط علیہ السلام جس قوم کے پاس گئے تھے اس قوم کا نام سدوم قوم تھا. سدوم ایسے لوگوں پر جو نا لوط علیہ السلام گئے تھے. اچھا، لوط علیہ السلام کی قوم کہاں رہتے تھے؟ اگر آپ دیکھیں گے جو ریڈ سی جو ہے نا، ریڈ سی کے کنارے وہیں پر جو نا لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، جو بحر الاحمر کے نام سے مشہور ہے. ریڈ سی جو ادھر سعودی عرب ہے، ادھر آپ کو مصر ہے، ادھر اردن ہے، وہی اس کے کنارے جو ہے نا کون تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم تھے. لوط علیہ السلام قوم جو نا وہی رہتے تھے. اور لوط علیہ السلام، جیسا کہ اگر آپ دیکھیں گے انسان کا جو اثر جو ہے نا، انسان کی پرورش جہاں ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. اگر بچے کی پرورش ایسے گھر میں ہو جہاں گانا ہو، گلوچ ہو، فساد ہو، تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں. اگر بچے ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں گانا سب کچھ، تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں. لیکن اگر بچے ایسے گھر میں پلتے ہیں جہاں قرآن ہو، تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں. ایسے کہ آپ دیکھیں گے لوط علیہ السلام کس گھر میں پلے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. وہیں ابراہیم علیہ السلام اور وہیں رہتے تھے، آزر وہیں رہتے تھے پورے. یعنی کہ نبی کے گھر میں پلے کون؟ لوط علیہ السلام. یہ عظیم جو ہے نا نبی تھے لوط علیہ السلام. اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق جو مشہور ہے کہ وہ جو نا کافرہ تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ کافرہ تھی. زانیہ نہیں، کافرہ تھی.
کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا. تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی کافرہ تھی لیکن وہ زنا نہیں کرتی تھی, مطلب کافرہ تھی. اور لوط علیہ السلام کی کتنے بیٹیاں ہیں؟ مفسرین نے کہا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 2 بیٹیاں, بعض نے کہا کہ 3 بیٹیاں, لیکن جو مشہور ہے نا ان کی 2 بیٹیاں تھیں لوط علیہ السلام کی. چلیے ہم لوگ لوط علیہ السلام کس قوم میں آ کر تھے؟ سدوم, جہاں 7 قریے تھے. سمجھو کہ پورا ایک گاؤں ہے سدوم, وہاں 7 قریے تھے. یہ قریے والے مطلب قوم سدوم سمجھے, سدوم والے پورے انہوں نے برائی ایجاد کر لی. کیا برائی؟ نعوذ باللہ, مرد سے جو ہے نا نعوذ باللہ زنا کرتے تھے. یہ قریے والے جو نا مرد سے جو نا زنا کرتے تھے. اور یہ سدوم یہ قریے والے ایک اور گناہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. یعنی کہ یہ قریے والے 2 گناہ کرتے تھے, ایک شرک, دوسرا مرد سے جو نا زنا کرتے تھے. اب لوط علیہ السلام آئے, آ کر کہا اے قوم والے تم اس گناہ کو چھوڑ دو, تم شرک کو چھوڑ دو. قوم والے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ انہم اناس یتطہرون, اے لوط تم اپنے آپ کو بہت نیک بولتے ہیں کیا؟ یعنی کہ جیسا کہ اگر آج کا ماحول اگر آپ دیکھیں, کوئی انسان نیک انسان ہے, کسی کو بولتا ہے کہ بھائی تو نا تم چلو نماز کے لیے جائیں گے, چلو قرآن پڑھیں گے, وہ بولتا ہے کہ تو بہت نیک ہے, جا تو بہت نیک ہے بولتا. ویسے ہی قوم لوط نے کہا لوط علیہ السلام سے اے لوط تم بہت نیک ہی, جاؤ جاؤ تم بہت نیک ہی جاؤ. اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون, اے لوط تم اور تمہارے گھر والے نکل جاؤ یہاں سے, تم تو بہت نیک ہی نا, تم نکل جاؤ. یعنی کہ لوط علیہ السلام دین کی دعوت دے رہے تھے, لیکن قوم والے کہتے ہیں کہ لوط تم تو بہت نیک ہی نا, تم اللہ والے ہیں, تم چل جاؤ, تم بہت نیک. اس طرح جو نا مذاق اڑانے لگے. اب لوط علیہ السلام دین کی دعوت دے رہے تھے لیکن قوم والے نہیں مانے, قوم والے نہیں مانے. جیسا کہ معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے کے تھے, بلکہ دونوں ملے بھی تھے. ہاں, اب فرشتے جو نا سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو آتی ہیں ایک نوجوان کی شکل میں. تو ابراہیم علیہ السلام بکریاں پالتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام سے کہتے کہ بکری جو نا بن کر لے کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام دونوں جا کر جو نا جلدی بکری جو نا بن کر جو نا لا کر رکھتے, کیونکہ مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام. لیکن فرشتے نہیں کھاتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ وہ فرشتے کر, لیکن فرشتے نہیں کھا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے, یہ کیوں نہیں کھا رہی؟ ہم جو بکرا ذبح کر کے اسے انگار میں بن کر لا کے رکھے لیکن یہ نہیں کھاتی ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ کیونکہ ہم فرشتے ہیں اس وجہ سے ہم نہیں کھاتے, کیونکہ ابراہیم ہم کو معلوم نہیں تھا فرشتے کر کے. تو فرشتوں نے خود کہا کہ جو نا ہم جو نا فرشتے ہیں, ہم یہ سب جو نا نہیں کھاتے. تو اس کے بعد ابراہیم کو معلوم ہو گئے فرشتے ہیں, جیسا کہ مشہور ہے واقعہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام. یہاں فرشتے 2 باتیں بتاتی ابراہیم علیہ السلام کو. یہ ایک, اے ابراہیم تمہاری جو بیوی جو بانجھ ہے سارہ علیہ السلام, ان کو بیٹا ہونے والا ہے, وہ بیٹے کا نام اسحاق ہے, بتا دیتی خوشخبری. تو یہ تو معلوم ہے واقعہ جو گزر چکا ہے ہمارے پاس. ایک اور بات یہ کہتے ہیں اے ابراہیم ہم جو ہے نا قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بات کرتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم 2 چیزوں کے لیے آئے ہیں, ایک تمہاری بیوی کو بیٹا کے لیے خوشخبری دینے کے لیے, دوسرا قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو نا یہ فرشتے چھوڑ دو, ہو سکتا ہے کہ قوم لوط والے توبہ کر لے, ہو سکتا ہے کہ قوم لوط والے توبہ کر لے. یعنی جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا چھوڑ دو بھائی تھوڑا توبہ کر لیں دو نے, ویسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں سے چھوڑ دو قوم لوط کو, عذاب مت دو, ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو نا گناہ چھوڑ دے. اللہ نے کہا کہ یا ابراہیم اعرض عن هذا, ابراہیم تم اس کے بارے میں تم چھوڑ دو. فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم تم چھوڑ دو, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. ابراہیم اللہ کا فیصلہ ہو چکا, تم اس کے بارے میں تم چھوڑ دو. جیسے کہ پورا واقعہ آپ دیکھیں, قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. یعنی کہ پورے فرشتے بتاتے ہیں جو نا ہم قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے.
تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب قوم لوط پر عذاب آئے گا. اچھی بات ہے. اب فرشتے کہاں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھے. اب یہاں ایک جو بات ہے نا، جب فرشتوں نے کہا کہ جب ہم قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ابراہیم السلام کی جو بیوی تھی کون؟ سارہ علیہ السلام، وہ خوش ہوتی ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، یعنی کہ ایک جو خوش ہوتی ہے کون؟ سارہ علیہ السلام، یعنی کہ اللہ عالم بیٹا کے بس خوش ہوتے ہی یا عذاب کے وجہ سے خوش ہوتے ہیں. لیکن جو بھی ہو، یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا کہاں رہتے ہیں؟ فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں. پھر جو ہے نا فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے جو ہے نا سیدھا قوم لوط کے پاس جاتے ہیں. کن کے گھر کو جاتے ہیں؟ لوط علیہ السلام کے گھر کو جاتے ہیں. اب لوط علیہ السلام کے گھر کو کیسے گئے؟ نوجوان کی شکل میں. کتنے فرشتے؟ 3 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسراف. جبرائیل، میکائیل اور ایک اور 3 فرشتے پورے خوبصورت نوجوان کی شکل میں جاتے ہیں. کن کے گھر میں؟ لوط علیہ السلام کے گھر میں. اب لوط علیہ السلام تھے، نبی تھے، نیک تھے، مہمان نواز تھے. تو لوط علیہ السلام سیدھا گھر میں بٹھاتے ہی گھر کا پورا دروازہ بند کر دیتے. پورا دروازہ بند کر دیتے. اب لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ فرشتے کر کے. اب لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، فخانتاہما، جیسا کہ اللہ نے کہا ان کی بیوی خیانت کرنے والی تھی. کیا خیانت کرتی تھی؟ جب خوبصورت نوجوان کی شکل میں فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر کو آتے ہیں تو ان کی بیوی ہلو لوگوں کو بول کے بھیجتی، جاؤ ہمارے گھر میں خوبصورت نوجوان آ کر اپنی خواہش پورا کرو، جاؤ اپنے قوم والوں سے کہہ دو. یعنی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا ایک شخص کو بول کے بھیجتی، جاؤ قوم والوں سے کہہ دو کہ جو ہے نا ہمارے گھر میں خوبصورت نوجوان آ کر اگر اپنی خواہش پوری کرو. بولو نعوذ باللہ. تو اس طرح لوط علیہ السلام کا جو گھر ہے اس کے اطراف آ کے لوگ جو نا کھڑے ہو جاتے ہیں. لوط علیہ السلام کے قوم والے، پورے صدوم کے جو قوم والے پورے گھر کے اطراف کھڑے ہوتے. کن کے گھر کے اطراف؟ لوط علیہ السلام کے گھر کے اطراف. اور دروازہ مارتے ہیں، اے لوط تم کھولو کھولو، تاکہ ہم جو نا نوجوان سے اپنی خواہش پورا کریں. نعوذ باللہ، فرشتے تھے. لیکن لوط علیہ السلام جو نا بولے تھے کہ نہیں وہ مہمان ہیں، ایسا ان کے ساتھ کچھ مت کرو، جبکہ تمہاری بیٹیاں مطلب عورتیں ہی، تم ان سے اپنی شادی کر کے اپنی خواہش پورا کرو. لیکن قوم والے نہیں مان رہے تھے، بلکہ لوط علیہ السلام کا جو گھر ہے وہ دروازہ جو نا کھٹکھڑاتے، مطلب توڑے جیسا، مطلب ڈھکل رہے تھے پورے لوگ. یہاں سنگل کون تھے؟ لوط علیہ السلام بس. وہاں پورے قوم والے جو ہے نا ان کے گھر کے اطراف آ کے جو نا کھڑے ہو گئے تھے اور دروازہ مار رہے تھے، لوط تم نوجوان کو ہمارے پاس بھیجو، ہمارے پاس بھیجو. تو جبرائیل السلام پورا دیکھ رہے تھے. تو اس کے بعد جبرائیل السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ لوط تم مت ڈرو، ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے. یعنی کہ قوم والے بہت زیادہ جو ہے نا گھر کو دروازہ مارنے لگے، گھر کے اطراف کھڑے ہو کر جو ہے نا ستانے لگے. تو جبرائیل السلام نے کہا کہ لوط تم مت ڈرو، ہم جو ہے نا فرشتے ہیں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام سیدھا گھر کے باہر جاتے ہیں، لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جا کر اپنا پر کا ایک طرف ایسا مارتے ہیں بس. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھ کی جو ڈلی ہو نیچے گر جاتا ہے. یہاں سے عذاب شروع، قوم لوط پر جو نا عذاب شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ یہ باہر نکلتی کون؟ لوط علیہ جبرائیل علیہ السلام جا کر پر مارتے ہیں. پورے جو نا قوم لوط والے جو لوگ تھے تمام لوگوں کا آنکھ جو نا نیچے گر جاتا ہے. جیسا کہ ہماری جو چمڑی ہے اس طرح چمڑی ہو جاتا ہے. یہاں بھی پورا آنکھ میں بالکل پورا سفید چمڑی ہو جاتا ہے، پورا چمڑی آنکھ. اس طرح جو ہے نا پورے قوم والے جو اندھے ہو گئے. اب اندھے ہونے کے بعد قوم والے کیا کرے جو نا اپنا ہاتھ جو نا پیچھے رکھ کے جو نا دیوار کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. جیسے کہ اندھا کھڑا ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں کہاں جانا ہے، آ کے دیوار کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے. اس طرح پورے قوم والے جو دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے. اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا اے لوط علیہ السلام صبح صبح عذاب آنے والی ہے، صبح صبح عذاب آنے والی ہے. لیکن لوط علیہ السلام نے کہا یہ بہت دور ہے، ابھی جلدی عذاب دو، ابھی جلدی عذاب دو، ابھی جلدی عذاب دو، صبح بہت دور ہے. یعنی کہ جبرائیل السلام نے فرمایا کہ نہیں صبح بہت قریب ہے، صبح صبح جو ہے نا پورے قوم لوط پر جو ہے نا عذاب آئے گا. ہاں لیکن جبرائیل امین یہ کہتے ہیں کہ جب عذاب آئے گا تم مطلب سحری کے وقت، اے لوط تم اور تمہاری 2 بیٹیاں سحری کے وقت تم نکل جاؤ. کہاں؟ اپنے قوم سے باہر. جب سحری کا جو وقت ہوتا ہے مطلب فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اے لوط تم اور تمہاری بیٹیاں جو ہے نا نکل جاؤ اپنے گاؤں سے، پھر کے مت دیکھنا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ،
جبرائیل امین کہتی ہیں کہ لوط تم اور تمہاری بیٹیاں جو نا پھر کر نہیں دیکھنا، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بڑا آواز آئے، چیخنے کا آواز آئے، کچھ بھی آئے، آپ پھر کے مت دیکھنا. ہاں تمہاری بیوی دیکھے گی، جب تمہاری بیوی دیکھے گی ہم کیا کریں گے، اس کو اپنے عذاب میں لے لیں گے بس. تو اس طرح صبح صبح جو ہے نا جبرائیل امین کے حکم، اللہ کے حکم کے مطابق جبرائیل امین نے جو کہا اس کے مطابق جو ہے نا صبح صبح لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر جو ہے نا نکلتی، ساتھ میں ان کی بیوی بھی نکلتی ہے. تو یہ جبرائیل امین جو ہے نا یہ پورے صدوم جو گاؤں ہے، قریہ ہے، پورے گاؤں کو اوپر اٹھاتے ہیں، آسمان تک، پورے گاؤں کو آسمان تک اٹھاتے ہیں، پھر الٹا کرتے ہیں، پھر آ کے زمین میں مار دیتے ہیں، پھر آ کے زمین میں مار دیتے ہیں. یہ دوسرا عذاب تھا. یعنی کہ سر ان کی بیوی جو ہے نا عذاب میں آ کے جب آواز آتی ہے، دیکھتی ہے ان کی بیوی، دیکھنا وہ بھی جو ہے نا عذاب میں پڑ جاتی ہے. یعنی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا عذاب میں پڑ گئی، یعنی کہ پورا گاؤں اٹھا کر الٹا کر کے جو ہے نا زمین میں مار دیے. پھر اس کے بعد ایک اور جو عذاب آ کرتا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود. پتھروں کی بارش بھی ہوئی قوم پر، قوم لوط پر پتھروں کی بارش. جیسا کہ اللہ نے کہا مسومہ، اس پتھر میں لکھا تھا کہ کس پر یہ پتھر جا کے گرے گا، اس کا نام لکھا تھا. جیسا کہ رمیش ہے، پتھر میں لکھا تھا کہ رمیش پر یہ پتھر گرے گا. قوم لوط پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی. اسی طرح یہ پتھر کتنا بڑا تھا، حجارۃ سجیل، وہ سخت پتھر، سخت جو پتھر تھا، بہت گھٹ پتھر تھا. اور اب یہ ہوتا کہ ایک پتھر آ کے گرتا نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا کہ منضود، پتھر پیچھے پیچھے بار بار آ کے گرتا تھا، بار بار آ کے گرتا تھا. قوم لوط پر جو نا ایک پتھر نہیں، پیچھے پیچھے پتھر آ کے گرتا تھا. اس طرح قوم لوط پورے کے پورے ہلاک ہو گئے. اب یہ جبرائیل السلام جو اوپر لے کر گئے، پھر الٹا کر کے کہاں مارے، جو ریڈ سی جو ہے نا اس کے اطراف، اس کے ایک رائٹ سائڈ پہ، اس کے اطراف سمجھے گے، وہاں لا کے مار دیے. اس طرح پورے قوم لوط جو ہے نا ہلاک ہو گئے، پورے قوم لوط جو ہے نا ہلاک ہو گئے. اب جیسا کہ یہ قوم لوط، اب علماء نے خاص طور پر جو نا ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی نعوذ باللہ آج بھی کوئی مرد اس طرح کرتا ہے تو اس کا سزا کیا ہے. کوئی مرد اگر مرد سے اپنا خواہش پورا کرتا ہے تو اس کا سزا کیا ہے. جیسا کہ نعوذ باللہ، جیسا کہ امریکہ وغیرہ میں لوگ اس طرح شادی بھی کرتے ہیں، مرد مرد شادی کر لیتی، عورت عورت شادی کر لیتی. اس کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ شریعت میں سزا کیا ہے؟ حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، تم کیا کرو، دونوں کو قتل کر دو. اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. سب سے پہلے جو اس طرح کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اچھا کیسے قتل کریں گے؟ یہاں علماء نے اختلاف کیا. بعض علماء نے کہا کہ پتھر مار 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 کے ان کو قتل کر دیں، جس طرح قوم لوط پر پتھر کی بارش ہوئی تھی، اس طرح جو بھی اس طرح کرے گا اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیں. دوسرا بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اسے پہاڑ کے اوپر لے کر جائیں گے، پھر وہاں سے پھینک دیں گے، جب وہ پہاڑ کے نیچے گر جائے گا پھر پتھر ماریں گے اس کے اوپر. اس طرح جو ہے نا علماء نے جو ہے نا ذکر کیا. دیکھیے یہ کچھ مختصر قوم لوط کے بارے میں. سب سے پہلے لوط علیہ السلام، ایک ان کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی ہاران، ان کے بیٹے تھے، ابراہیم السلام کے بھائی کے بیٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام تھے، اور لوط علیہ السلام جو نا ابراہیم علیہ السلام پر جو نا ایمان لائے تھے. فآمن لہ لوط، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا. اور لوط علیہ السلام کس بستی پر آ کر تھے؟ صدوم. صدوم ایک قریہ تھا جس میں 7 قریے تھے، وہاں جو ہے نا لوط علیہ السلام آ کر دین کی دعوت دے. یہ قوم والے کیا کرتے تھے؟ قوم والے 2 برائی کرتے تھے، ایک مرد سے اپنا خواہش پورا کرتے تھے، دوسرا شریک کرتے تھے. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں، آ کر کہتے کہ ابراہیم ہم جو ہے نا قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا مت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے. لیکن فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم اور فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان کو عذاب آنے والا ہے. اب جو ہے نا ان کو، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے جو ہے نا فرشتے سیدھا لوط علیہ السلام کے گھر کو جاتے ہیں. اب وہاں ایک آزمائش ہوتا ہے قوم والے، کیونکہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کر تھے فرشتے. اب قوم والے کیا سمجھے؟ خوبصورت نوجوان ہے، اس سے اپنا خواہش پورا کریں گے. تو پورے قوم والے آتے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ مت کرو اس طرح، تمہارے پاس جو عورتیں ہیں اس سے اپنی خواہش پورا کرو. لیکن قوم والے نہیں مانے، یہاں تک کہ جبرائیل السلام جو ہے نا سیدھا غصے سے باہر جاتی ہیں،
پھر جا کر اپنا پر مارتے ہی تو پورے قوم والوں کا آنکھ نیچے گر جاتا ہے رات رات. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو نا لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام صبح صبح تم اور تمہاری بیٹیاں جو نا بستی سے نکل جاؤ, پھر کر مت دیکھنا, لیکن تمہاری بیوی پھر کر دیکھے گی وہ عذاب میں آ جائے گی. پھر صبح صبح جو ہے نا کیا کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام پورے گاؤں کو, پورے قریے صدوم کو اوپر اٹھاتے ہیں, پھر الٹا کر کے زمین میں مار دیتے ہیں. پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوتی ہے یہاں تک کہ پورے قوم والے ہلاک ہوتے ہیں. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی یہیں ختم ہو جاتا ہے. بلکہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں تھے ابراہیم علیہ السلام, بلکہ وہاں کون تھے؟ سارہ علیہ السلام. تو یہاں علماء نے ضمناً یہ بات بھی ذکر کرتی ہیں کہ جو نا سارہ جو نا ان کی 120 عمر تھی, ان کی وفات ہو گئی. سارہ ان کی عمر 120 تھی, ان کی وفات ہو گئی. اور سارہ علیہ السلام کو جو نا فلسطین میں دفنایا گیا, جو فلسطین جو شہر ہے, گاؤں شہر ہے, وہاں دفنایا گیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو نا اس کے بعد ایک اور عورت سے شادی کر دی, جس کا نام قنطورہ, قاف نون طا واو را الف, قنطورہ. ابراہیم علیہ السلام جو نا سارہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد قنطورہ نامی ایک عورت سے شادی کرتی, جن سے 6 بیٹے پیدا ہوتے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام حجورہ کے نام سے ایک اور عورت سے شادی کرتی ہیں, جن سے 5 بیٹے جو نا پیدا ہوتے ہیں. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو نا 4 بیوی ہوگی, ایک اسماعیل, ایک ہاجرہ, دوسرا سارہ علیہ السلام, تیسرا قنطورہ, چوتھا حجورہ. اس طرح جو نا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا جو پورا واقعہ جو نا یہاں ختم ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد دوسرا جو واقعہ ہے وہ شعیب علیہ السلام کا. کیوں شعیب علیہ السلام؟ کیونکہ قوم لوط جہاں تھا اس کے قریب یہ قوم تھے. کون سا؟ قوم شعیب تھے, بالکل قریب. جہاں قوم لوط کا جو صدوم جو بستی تھا اس کے قریب جو نا قوم شعیب کے لوگ رہتے تھے. اسی وجہ سے جو نا قوم شعیب کا جو نا یہاں ذکر ہے. بلکہ شعیب علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ اے قوم والے تم شرک کو چھوڑ دو, کیا تم نے نہیں دیکھا قوم لوط کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ یعنی کہ شعیب علیہ السلام بالکل جو ہے نا قوم لوط کے بستی سے جو نا قریب تھے. اچھا, شعیب علیہ السلام یہ کب آئے تھے؟ لوط علیہ السلام کے بعد. لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد کون سی قوم تھی اس دنیا میں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. ایک قوم تھی شعیب علیہ السلام کی قوم. یہاں ایک بات یاد رکھیں, شعیب علیہ السلام یہ الگ ہی, اور موسیٰ علیہ السلام جن بیٹیوں سے شادی کیے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے سسرے کا نام جو شعیب تھا وہ الگ ہی ہے, الگ ہی یاد رکھیں. موسیٰ علیہ السلام کے سسرے کا نام جو شعیب تھا وہ الگ ہی, اور یہ شعیب علیہ السلام الگ ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں, الگ الگ شعیب ہے, یہ شعیب علیہ السلام الگ ہی, وہ شعیب الگ ہی. اچھا, شعیب علیہ السلام یہ کس گاؤں میں دین کی دعوت کے لیے آ کر تھے؟ مدین. مدین جو نا سمجھو کہ جو نا مدین ایک پورے گاؤں کا نام ہے, پورے سٹی کا نام مدین ہے. وہاں ایک قریہ تھا جس کا نام معان, میم عین الف نون, معان ایک قریہ تھا. گاؤں میں ایک قریہ تھا, وہاں شعیب علیہ السلام جو نا عراق میں, اردن میں جیسا کہ طارق السویدان حفظہ اللہ جو نا وہ ذکر کرتی جو نا شعیب علیہ السلام جس گاؤں میں آ کر تھے مدین, وہ کہاں تھا؟ اردن کے قریب تھا. وہ کس کا جو ہے؟ اردن کے قریب تھا, اللہ عالم. یعنی کہ معان جو ہے نا وہ قریے کا نام تھے جو مدین میں تھا. اچھا, یہ مدین کون ہے؟ یہ مدین ایک شخص کا نام ہے. مدین ایک شخص کا نام ہے, جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ قوم عاد, عاد ایک شخص کا نام ہے. اس کی نسل سے جو لوگ آئے اسے بولتے ہیں کہ ہم قوم عاد. قوم سمود, سمود ایک شخص کا نام ہے, اس کی نسل سے جو لوگ آئے اسے بولتے ہیں کہ قوم سمود. اس طرح مدین ایک شخص کا نام ہے, اس کی نسل سے جو لوگ آئے اسے بولتے ہیں کہ قوم سمود. اب یہ قوم سمود تھے, پورے قوم سمود جو نا, ہاں قوم مطلب قوم مدین, مدین کا جو قوم ہے, ایک مدین پوری بستی بڑا شہر کا نام ہے, اس میں ایک گاؤں تھا معان, وہاں شعیب علیہ السلام دین کی دعوت کے لیے آ کر تھے. یہ کہاں تھا؟ اردن کے قریب, اردن کے قریب تھا پورا. اس کے بعد یہ مدین جو شہر تھا بالکل قوم لوط کی بستی سے بالکل قریب تھا, بالکل قریب, قوم لوط کی بستی سے بالکل جو نا قریب, جو صدوم جو. اچھا, شعیب علیہ السلام ان کے قوم میں آ کے دین کی دعوت دے رہے تھے. تو شعیب علیہ السلام کب آئے شعیب علیہ السلام؟ جب قوم والوں نے شرک کو ایجاد کر لیا تھا, شرک کرنا شروع کر لیتے.
مدین والے جو نا شرک کرنا شروع. کیا شرک کرتے تھے مدین والے؟ اصحاب الایکا، ایکا کی عبادت کرتے تھے. ایکا کیا ہے؟ درخت. شعیب علیہ السلام کی قوم والے 3 کام کرتے تھے. ایک درخت کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ سورہ قاف میں بھی گزر چکا ہے ہمارے پاس تفسیر میں. واصحاب الایکۃ وقوم تبع. ایکا والے کون؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. شعیب علیہ السلام کی قوم جو نا ایکا مطلب درخت کو پوجا کرتے تھے. آج بھی لوگ پوجا کرتے ہیں نعوذ باللہ، درخت وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں. یہ قوم شعیب میں بھی جو نا لوگ درخت کی پوجا کرتے تھے. ایک برائی تھی قوم شعیب علیہ السلام کی قوم میں. دوسری کیا برائی تھی؟ قطاع الطریق، یعنی کہ راستے میں کھڑے ہوتے تھے. اگر کوئی وہاں سے جاتا، جیسا کہ سفر کیا ہوتا ہے، کوئی انسان جو نا ہائی وے میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی انسان وہاں سے جاتا ہے اسے قتل کر کے اس کا مال لے لیتا ہے. یہ قوم والے وہی کرتے تھے. مدین والے کیا کرتے تھے؟ راستے میں کھڑے ہوتے تھے، کوئی وہاں سے جاتا سفر میں تو اس کا مال وغیرہ لے کے اس کو قتل کر دیتے تھے. یہ بھی ایک ظلم کرتے تھے. یہ جو ہے نا ایک ظلم تھا ان کا. تیسرا شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا برائی تھی؟ وہ ہے کہ المطففین، ناپ تول میں کمی کرنا. مشہور صورت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. یعنی کہ اس طرح جو نا قوم لوط کے پورے لوگ، یعنی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو نا 3 برائی تھی. ایک اس کی پوجا کرتے تھے، جھاڑ کی. دوسرا راستے میں لوٹ مار کرتے تھے، ہائی وے میں کھڑے ہوتے تھے، کوئی اگر جاتا تو اس کا مال لے لیتے تھے. تیسرا ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہ 3 برائی تھی. اب اللہ نے ایسے قوم میں کس کو بھیجتے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. شعیب علیہ السلام آتے ہیں، آ کر ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں. اب سب سے پہلے شعیب علیہ السلام کے متعلق اب سسم نے کہا کہ خطیب الانبیاء، یعنی کہ بعض لوگ آپ دیکھیں گے، بعض لوگ ایسا بیان بولتے ہیں کہ سیدھا دل میں اتر جاتا ہے. بعض لوگوں کے بیان ایسا ہوتا ہے سیدھا دل میں اترتا ہے. ان کی زبان بڑی اچھی ہوتی ہے، بولنے کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے. اس طرح شعیب علیہ السلام کا جو انداز ہے نا بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطیب الانبیاء، انبیاء کے خطیب اگر کوئی ہے تو شعیب علیہ السلام. خطیب بولتی کہ بیان بولنے والا. پورے انبیاء میں سب سے بہترین بیان بولنے والے کون تھے؟ شعیب علیہ السلام. اتنا اچھا شعیب علیہ السلام جو نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اچھی طریقے سے بولتے تھے. اب شعیب علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے اب پورے قوم والے ناپ تول میں کمی کرتی، سب کچھ کرتی. اب شعیب علیہ السلام آئے، آ کر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اے قوم والے ناپ تول میں کمی مت کرو. آج نعوذ باللہ ناپ تول میں کمی تو بزنس میں برکت نکل جاتا ہے. جب بزنس میں برکت نکل جاتا ہے، آپ کے پاس لاکھوں روپے ہو لیکن برکت نہیں رہتی ہے. وقتی طور پر آپ کو نظر آئے کہ جو میرے پاس لاکھ روپے ہے، ان کو ڈبا کے ان کے پیسہ مار، وقتی طور پر نظر آتا ہے لیکن اس سے برکت نہیں رہتا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اے قوم والے تم ناپ تول میں کمی مت کرو. سمجھاتی ہیں قوم والوں کو. اب شعیب علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ ما اريد ان نخالفكم الى ما انهاكم عنه. اے قوم والے جو میں بولتا ہوں میں اس پر عمل کرتا ہوں، میں جس سے تم کو روکتا ہوں میں بھی اس سے رک جاتا ہوں. یعنی کہ شعیب علیہ السلام سمجھاتی ہیں قوم والوں کو. ایک قوم والے ایسا مت سمجھو جو نا میں بولتا ہوں آپ کو لیکن میں خود نہ کرے. نہیں، میں بولتا ہوں لیکن میں خود جو نا اس پر عمل بھی کرتا ہوں. جیسے کہ آپ کوئی بات بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، آپ ہی جھوٹ بولتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ شعیب علیہ السلام قوم والوں کو سمجھا رہے تھے، اے قوم والے دیکھیے میں جو بولتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، آپ بھی جو ہے نا ناپ تول میں کمی مت کرو. یہ سب جو ہے نا جائز نہیں شریعت میں. یعنی کہ سمجھا رہے تھے شعیب علیہ السلام. لیکن قوم والے اب نہیں مانے، قوم والے نہیں مانتے. شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ شعیب نہیں، ہم نہیں مانیں گے. حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ. اے قوم، اے مدین کی قوم، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے قوم لوط کے ساتھ کیا کیا؟ کیونکہ بالکل قریب تھا قوم لوط وہاں سے، سب کو معلوم تھا واقعہ. شعیب علیہ السلام ڈراتے ہیں، اے قوم والے کیا تم کو ڈر نہیں؟ اللہ نے کیا کیا قوم لوط کے ساتھ؟ اے مدین والے کم از کم اللہ سے ڈرو. اللہ نے کیا کیا قوم لوط کے ساتھ؟ اللہ ان کو برباد کر دیا، تم کو بھی برباد کر سکتا ہے.
یعنی کہ شعیب علیہ السلام سمجھاتے ہیں لیکن قوم والے نہیں سمجھتے. الٹا کیا کہتی ہے قوم والے؟ شعیب علیہ السلام سے کہتی ہے کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو تم بولتی نا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی کہ مذاق اڑا رہے تھے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطیب الانبیاء تھے، یعنی کہ اچھی طریقے سے بولتے تھے شعیب علیہ السلام. لیکن کافر قوم مدین وہ کیا بولتے تھے؟ اے شعیب جو تم بولتے نا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا بولتے تھے. مذاق اڑا رہے تھے. اسی وجہ سے جیسا کہ اگر آپ کہیں بولنا چاہتے ہیں کچھ، یہ دعا پڑھ لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یفقہوا قولی، اللہ میں جو بھی بولتا ہوں لوگوں کو سمجھ میں آئے. یعنی کہ لیکن شعیب علیہ السلام اچھی طریقے سے سمجھاتے تھے، لیکن قوم والوں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام، اے شعیب جو تم بولتے ہیں نا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی. اور کیا بولتی ہیں قوم والے؟ انا لنراک فی سفاہہ، اے شعیب تم تو پاگل ہی، نعوذ باللہ، اے شعیب تم تو پاگل. اب دیکھیے اتنا ہی نہیں، قوم والوں نے کیا کہا؟ ولولا رہتک لرجمناک، اے شعیب اگر تمہارے ساتھ لوگ نہ ہوتے تو ہم تم کو قتل کرتے تھے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے قتل کی دھمکی دیتے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ قتل کی دھمکی دیتے. اس طرح جو ہے نا یہاں قوم والے جو ہے نا لوط علیہ السلام ان کو شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ شعیب ہم تم کو قتل کریں گے، اگر تمہارے پاس لوگ نہ ہوتے تو ہم تم کو قتل بھی کر دیں گے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا قوم والے دھمکی دیتے ہیں. یہاں تک کہ قوم والے کہتے ہیں کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. اے شعیب علیہ السلام اگر تم اس بستی میں رہنا چاہتے ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، اگر نہیں تو تم یہاں سے نکل جاؤ. بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی انبیاء کی جو آزمائش ہے ہم سمجھ نہیں سکتے. انبیاء کی آزمائش بڑے آزمائش ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ مِنْهُ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے. تو قوم والوں نے کہا کہ شعیب اگر تم دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو مت دو. ہاں تمہارے لیے دو چوائس، اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہیں مدین میں تو جو ہے نا تم کافر بنو، نہیں تو تم یہاں سے نکل جاؤ، بس یہ گون چھوڑ کے جو ہے نا تم نکل جاؤ. اب قوم والوں نے شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. یعنی کہ شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے شعیب علیہ السلام. قوم والوں نے کہا کہ شعیب تم بولتے نا کہ جو نا ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، یہ تمہاری نماز بولتا کیا ہے؟ یعنی کہ مذاق اڑا رہے تھے. اے شعیب تم نماز جو پڑھتے نا اس وجہ سے بولتے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، بت کی عبادت نہیں کرنا، تمہاری نماز کی وجہ سے بولتے کہ، یعنی کہ مذاق اڑا رہے تھے شعیب علیہ السلام کا. بلکہ آپ دیکھیں گے ہر انبیاء جتنے بھی انبیاء کرتے ہر قوم والوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا. اس طرح انہوں نے شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن قوم والے ایمان نہیں لاتے ہیں، قوم والے ایمان نہیں لائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم شعیب پر عذاب دینے کا ارادہ کرتے ہیں. کیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ؟ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کرتے ہیں کہ قوم شعیب پر 3 قسم کے عذاب تھے. 3 قسم کے عذاب قوم شعیب پر. ایک زلزلہ، پوری زمین ہلنے لگا، ایک عذاب یہ تھا قوم شعیب پر. دوسرا عذاب چیخ، آسمان سے ایک چیخ آیا. تیسرا عذاب جو قوم شعیب پر تھا وہ ہے کہ سائے کا عذاب. انشاءاللہ میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. اب یہاں 3 قسم کا عذاب تھا. اب کیسا؟ اب مدین والے نہیں مان رہے تھے شعیب علیہ السلام کی بات. اللہ نے کیا کیا؟ 7 دن تک ہوا کو روک لیا. ہوا نہیں تھی 7 دن تک. اب ہوا نہیں تو انسان گرمی میں کتنا گھنٹہ رہے گا؟ جیسا کہ ہمارے پاس ایک دن شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہاں مطلب 7 دن تک، وہ بھی سعودی عرب کی گرمی، 7 دن تک ہوا کو اللہ نے روک لیا قوم شعیب پر. اب لوگ بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی، سب پورے قوم والوں کو بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی. اب پورے قوم والے کیا کر رہے ہیں؟ اب 7 دن کے بعد گھر سے باہر نکل گئے. اب کیا کرنا ہے؟ کوئی چارہ نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کس طرح. جب پورے لوگ گھر سے باہر آتے ہیں تاکہ جو ہے نا ٹھنڈی کہیں ملے، تو قوم والے دور میں دیکھتے ہیں کہ ایک بادل ہے جو ٹھنڈی دے رہا ہے. تو پورے قوم والے جو ہے نا اس بادل کے نیچے کھڑے ہو جاتے، پورے قوم والے.
پورے قوم شعیب اس بادل کے نیچے کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہونے کے بعد جو ہے نا پورے قوم والے جو ہے نا بادل کے نیچے کھڑے ہونے کے بعد سکون، کیونکہ ٹھنڈی ہے، یعنی کہ پوری گرمی ہے وہاں، لیکن یہ بادل ٹھنڈی دے رہی تھی. اب تمام پورے قوم والے جو ہے بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے. کون سے قوم؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. اس کے بعد سڈن وہی بادل سے انگار برسنے لگا. وہی بادل سے انگار برسنے لگا. یہی سایہ کا عذاب، یعنی کہ یہ سایہ سمجھ کے آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن یہی بادل سے جو ہے نا انگار برسنے لگا. جیسا کہ چنگاری ہوتا نا، یہ بادل سے چنگاری آ کے گرنے لگا. اس کے بعد زمین جو ہے نا پورا ہلنے لگا. یہ لوگ پورے بادل کے نیچے کھڑے تھے، یہ بادل پورا جو ہے نا نیچے زمین ہلنے لگا، پورا زمین ہلتا ہے. پھر اس کے بعد ایک چیخ آتا ہے، پورے قوم شعیب ہلاک ہو جاتی. پورے قوم شعیب ہلاک ہو جاتی. یعنی کہ بادل کے نیچے تمام لوگ کھڑے ہوتے ہی یہ بادل ٹھنڈی دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر یہی بادل جو انگار چھوڑتا ہے، پھر زمین ہلنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد ایک چیخ آتا ہے، پورے قوم والے ہلاک ہو جاتے. پورے قوم شعیب ہلاک ہو جاتی. جب پورے قوم شعیب ہلاک ہو گئے، ان کی باڑی گری ہوئی تھی. شعیب علیہ السلام ان سے کہتے ہیں لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. اے قوم والے، میں نے تم کو نصیحت کیا تھا لیکن تم نہیں مانے. یعنی کہ شعیب علیہ السلام جو ہے نا، وہ جو کافر جو باڑی جو پڑی ہوئی تھی ان سے کہتے اے قوم والے، میں تو نصیحت کیا تھا لیکن تم لوگ نہیں مانے. اس طرح جو نا اللہ نے قوم شعیب کے پورے جو نا ہلاک کر دیا. یعنی کہ دوسرا جو درس ہے قوم شعیب کا، شعیب علیہ السلام یہ قوم لوط کی جو بستی تھے بالکل قریب تھے. جو قوم شعیب جو ہے نا، قوم لوط کی جو بستی سے بالکل جو ہے نا قریب تھے. آپ قوم شعیب علیہ السلام کس قوم کے پاس آ کر تھے؟ مدین. مدین ایک شخص کا نام ہے، اس کی نسل سے جو لوگ آتے تھے اس کو مدین بولتے ہیں. مدین. اچھا، مدین میں جو نا ایک گاؤں تھا جس کا نام معان، وہاں شعیب علیہ السلام جو نا لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے آ کر تھے. اب یہ قریہ کہاں تھا؟ اردن کے قریب. اردن جو ہے نا قریب، بلکہ آپ دیکھیں گے ریڈ سی جو ہے نا یہاں ہے، تو یہاں سعودی عرب کا جو بارڈر ہے، سعودی عرب کا جو بارڈر یہاں ہے، یہاں اردن ہے، یہاں مصر ہے. اگر آپ سعودی عرب، یہ جو ریڈ سی ہے جس میں اللہ نے جو ہے نا قوم لوط کو جو ہے نا یہاں مار دیتے، ریڈ سی کے کنارے، یہی ریڈ سی، یہ سمجھو کہ پورا سمندر ہے، ریڈ سی ہے، یہاں سعودی عرب ہے، یہاں جو ہے نا اردن ہے، یہاں مصر ہے، بیچ میں جو ہے نا ریڈ سی ہے. تو وہ جو ہے نا وہی جو ہے نا اردن کے قریب جو ہے نا یہ مدین قوم جو ہے نا رہتی تھی. اور مدین قوم کیا کام کرتی تھی؟ یہ جھاڑ کی پوجا کرتے تھے لوگ، جھاڑ کی عبادت کرتے تھے لوگ. دوسرا، یہ لوگ راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کا مال چھین لیتے تھے، لوگوں کا جو بھی مال اس کو چھین لیتے تھے. تیسرا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. معلوم ہے کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا، ناپ تول میں جو نا کمی کرتے تھے لوگ. اب یہ قوم والے جو ان کے اندر شرک آ گیا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کے مال لوٹتے تھے. ایسے وقت شعیب علیہ السلام ان کی قوم میں آ کر دین کی دعوت دیتے ہیں. دین کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قوم والے ناپ تول میں کمی مت کرو، نصیحت کرتے ہیں، لیکن قوم والے نہیں مانتے ہیں. تو شعیب علیہ السلام ڈرانے کے لیے کہتے ہیں کہ وما قوم لوط منکم ببعید، اے میری قوم، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے قوم لوط کے ساتھ کیا کیا؟ لیکن قوم والے نہیں سمجھتے ہیں. بلکہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ خطیب الانبیاء، جو بھی بولتے تھے لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا، اتنا اچھا بولتے تھے شعیب علیہ السلام. لیکن قوم والے کہتے ہیں کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تم جو تم بولتے ہیں نا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی. شعیب تم جو بولتے ہیں ہم کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک بات یہ کہتے ہیں. دوسری بات قوم والے کہتے ہیں کہ شعیب تم تو پاگل ہی، نعوذ باللہ. پھر قوم والے یہ بھی کہتے ہیں کہ شعیب اگر تمہارے ساتھ لوگ نہ ہوتے ہم تم کو قتل بھی کر دیتے. پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام جب لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، قوم والوں نے کہا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب جو تم نماز پڑھتے ہیں کیا یہ نماز تم کو بت کی عبادت سے روکتا ہے؟ اے شعیب جو تم نماز پڑھتے ہیں کیا یہ نماز تم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتا ہے؟ یعنی کہ اس طرح قوم والے شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے.
یہاں تک کہ ایمان نہیں لائے، بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ 3 قسم کا عذاب ہے، ایک زلزلہ، ایک چیخ، ایک سایہ۔ کیسا؟ جب قوم والوں نے انکار کیا تو اللہ نے جو ہے نا 7 دن تک ہوا کو بند کر دیا۔ سعودی عرب کی گرمی ہے، نارمل گرمی نہیں، سعودی عرب کی گرمی نارمل۔ 7 دن تک جو ہے نا اللہ نے ہوا بند کر دیا۔ تو 7 دن کے بعد پورے گھر والے جو ہے نا گھر سے باہر نکلتے ہیں، عورتیں مرد تمام گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب ایک میدان کے پاس آتی تاکہ ان کو ٹھنڈی ملے، کچھ کہیں بھی ٹھنڈی نہیں تھا، لیکن ایک بادل نظر آ رہا تھا۔ تمام لوگ یہ بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے، پورے قوم والے بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد یہاں یہ بادل جو ٹھنڈی دے رہی تھی، وہی بادل جو انگار پھینکنے لگے۔ یہ بادل انگار پھینکنے لگی، نیچے سے زمین ہلنے لگا، ایک چیخ آیا، پورے قوم والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اسی وقت سڈن پورا ایک سے پیچھے 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 تمام، یہاں بادل ٹھنڈی ہو کے تمام لوگ جمع ہو گئے، لیکن سڈن اس بادل سے انگار نکلنے لگا، زمین ہلنے لگی، اور اسی طرح جو نا اللہ تعالیٰ جو نا ایک چیخ کے ذریعے سے جبرائیل السلام چیختے ہی پورے قوم والے ہلاک ہو جاتے ہیں، پورے قوم والے جو نا ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پورے قوم والے ہلاک ہونے کے بعد ان کی باڈی گری ہوئی رہتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تم کو نصیحت کیا تھا، کیا تم نے قبول نہیں کیا؟ یعنی کہ اس کے لیے ہماری سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم کو نصیحت کرتا ہے، بولتا ہے کہ بھائی آپ یہ مت کرو، چاہے آپ اپنی جگہ بہت بڑے ہیں، پڑھے لکھے سب کچھ ہے، اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ غلط ہے تو مان لو، یہی تو اصل چیز ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اگر آپ کسی کو بولتے ہیں بھائی تم ایسے گناہ مت کرو، تو وہ بولتا ہے کہ تو خود مجھے بولنے والا، تیری کیا حیثیت ہے تو مجھے بولنے والا؟ اگر کوئی مسلمان اس طرح بولتا ہے، بولنے میں کتنا آسان ہے نا، میں کسی کو بولتا ہوں بھائی ایسا مت کرو، وہ بولتا ہے کہ تو کون بولنے والا؟ یہ جو لفظ ہے تو کون بولنے والا، تیری کیا حیثیت ہے؟ یہ جو لفظ آپ کو جہنم تک لے کر جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ فحسبہ جہنم، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے کوئی اگر نصیحت کرے اس نصیحت مان لو، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان۔ یعنی کہ یہ شعیب علیہ السلام کا جو قصہ جو نا ہمارا ختم ہوا، اس طرح لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا قصہ ہمارا ختم ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔